معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے مرکز میں آباد مارٹن کوارٹرز، کلیٹن، جہانگیر روڈ، گارڈن ایسٹ ویسٹ اور پاکستان کوارٹرز FCA ایریا اور دیگر علاقوں میں قیام پاکستان کے فوری بعد آباد کیے گئے وفاقی سرکاری ملازمین جو آج بھی ان کوارٹرز میں رہائش پذیر ہیں کو ان کوارٹرز سے بے دخلی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے ہم نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ ان کوارٹرز کے مکینوں کا معاملہ بھی انصاف اور قانون اور انسانی ہمدردی اور پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ یکساں اور مساوی سلوک کی بنیاد پر حل کیا جائے، جیسا کہ ماضی میں اس نوعیت کی دیگر آبادیوں کے رہائشیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو تمام تر حقائق پر مبنی خط ارسال کیا ہے، جس کی نقول وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس طارق بشیر چیمہ صاحب، وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اور وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھجوا دی ہے اور گزارش کی کہ اس معاملے پہ ہمدردانہ غور کیا جائے۔ ماضی میں وفاقی حکومت اپنے ملازمین کے کوارٹرز تعمیر کرنے سمیت مختلف مقاصد کے لیے KMC سے زمین حاصل کرتی رہی۔ مارٹن اور کلیٹن کوارٹرز جہانگیر کوارٹرز کے قیام کے لیے وفاقی حکومت نے تقریباً 40 ایکڑ زمین KMC سے لی، جو کہ جہانگیر روڈ سے گرو مندر تک دونوں جانب واقع ہے۔ 1915 میں 1915 میں حکومت سندھ اور کراچی میونسپل کمیٹی نے اس زمین کو 80 سالہ لیز جاری کی تھی، مگر قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے تقریباً 7000 مسلم سرکاری ملازمین وفاقی ملازمین کو گارڈن ایسٹ اور ویسٹ کے اندرون و اطراف میں ٹین کی چھتوں سے بنے رہائشی کوارٹرز اور جھوپڑی میں بسایا گیا۔ اس وقت ان کوارٹرز کی ملکیت وفاقی حکومت کے پاس ہے اور اس کے ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تک انہی کوارٹرز میں رہائش پذیر ہیں۔ چونکہ سرکاری طور پر ان کوارٹرز کی مرمت و دیکھ بھال کبھی نہیں کی گئی، لہٰذا یہی رہنے والے ہر سال خود ہی خطیر رقم خرچ کر کے ٹوٹے پھوٹے اور خستہ حال کوارٹرز کو اس امید پر رہائش کے قابل بناتے رہے کہ حکومت ایک دن انہیں یا ان کی بیواؤں اور بچوں کو ان کوارٹرز کا حق کے ملکیت دے گی۔ تاہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے ان کوارٹرز کے مکینوں کے بہتر مستقبل کے لیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کوارٹرز میں رہائش پذیر سرکاری وفاقی ملازمین کی امید کے برخلاف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان کی طرف سے کوارٹرز خالی کرنے کے نوٹس ملنے پر یہاں کے مکینوں نے اس وقت صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو درخواست پیش کی اور انہوں نے اس کو منظور کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ان لوگوں کے لیے کراچی اور دیگر جگہوں پر کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر فوری شروع کر دی جائے گی، مگر اس کے لیے درکار 1000 ملین روپے فنڈز میسر نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسٹیٹ آفس کراچی کی طرف سے ان کوارٹرز کو خالی کرنے کا مزید نوٹس ملنے کے بعد یہاں کے رہائشیوں نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن 950/80 کے ذریعے مدد طلب کی، جس میں ناکامی پر سپریم کورٹ میں اپیل نمبر CPSLA نمبر K-215/80 جمع کرائی گئی۔ تاہم 30 اپریل 1984 کو اس اپیل کو بھی اس آبزرویشن کے ساتھ مسترد کر دیا گیا کہ اس پر حکومت کو میرٹ کے مطابق غور کرنا چاہیے۔ عدالتی فیصلے کے بعد وزارت قانون اور پارلیمانی امور کے آفیسر ان اسپیشل ڈیوٹی لا ڈویژن ڈپارٹمنٹ ہے نے اسٹیٹ آفیسر کراچی کو بذریعے خط مورخہ 19 جولائی 1984 کو ہدایت کی کہ صورتحال کو جوں کا توں رکھا جائے۔ 15 سپٹمبر 1989 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارٹن کوارٹر، کلیٹن، جہانگیر روڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ اور پاکستان کوارٹرز میں آباد لوگوں کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ منسٹر آف ہاؤسنگ کو ہدایت کی گئی کہ اس جگہ کا معائنہ کر کے 11 ایکڑ زمین پر نئے کوارٹرز کی تعمیر کے امکانات کا جائزہ لیں گے، جبکہ موجودہ مکینوں کو اپنے زیر استعمال جگہوں کے مالکانہ حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ 28 ستمبر 2004 کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری کوارٹرز کے رہائشیوں کے لیے 4 منزلہ اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں، جس پر ابھی تک
عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ماضی میں سندھ کی برطانوی حکومت نے کراچی شہر کو 23 کوارٹرز بشمول گارڈن ایسٹ اور گارڈن ویسٹ کوارٹرز میں تقسیم کیا تھا۔ بمبئی سندھ لینڈ ریونیو کوڈ 1879، لینڈ ریونیو رولز 1921 اور میونسپل لینڈ سیل رولز 1929 کے تحت رہائشی اور زرعی علاقوں کے لیے 50 سے 99 سال تک کی مدت کے لیے لیز جاری کی گئی۔ ایسٹ اور ویسٹ گارڈن، جہاں پر یہ رہائشی کوارٹرز جھوپڑیاں سرکاری ملازمین کے لیے تعمیر ہوئیں، ان کی مدت اراضی 80 سال تھی، جس کا آغاز 1915 سے ہوا اور بعد ازاں 1995 میں یہ مدت ختم ہونے پر اس کی تجدید کی گئی۔ 1986 میں مذکورہ بالا سرکاری کوارٹر سے ملک پٹیل پاڑا کے 148 کوارٹرز کو ریگولرائز کرنے کے لیے کچی آبادی قرار دے دیا گیا، جس پر مارٹن کوارٹرز، کلیٹن کوارٹرز، جہانگیر روڈ، گارڈن ایسٹ اینڈ ویسٹ اور پاکستان کوارٹرز کے مکینوں نے احتجاج کیا کہ انہیں بھی اسی طرح کچی آبادی سمجھا جائے اور یہ کوارٹرز انہی شرائط اور ضوابط پر مستقل الاٹ کیے جائیں جو کہ پٹیل پاڑا کوارٹرز کے رہائشیوں کے لیے طے کی گئی ہیں۔ ان کوارٹرز کے درمیان میں واقع 7 کچی آبادیوں بشمول عثمانیہ مہاجر کالونی، مہر آباد کالونی، النجف کالونی، گنج شکر کالونی، بہادر یار جنگ شاپس، داد محمد ولیج بلوچ پاڑا، بہار کالونی کو 99 سالہ مالکانہ حقوق دے دیے گئے، جبکہ پٹیل پاڑا اور اعجاز کالونی کو بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کی جانب سے مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ کراچی کے 575 کچی آبادیاں سمیت سندھ بھر میں ایسی 1400 کچی آبادیاں ہیں جنہیں سرکاری اور بلدیہ کی زمین پر انکروچرز نے قائم کیا اور بعد میں انہیں ریگولرائز کر کے وہاں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے۔ یہ آرڈر 1985 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد خان جنیجو نے کیا اور پھر 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جاری کیے، جس کے نتیجے میں کراچی میں 1500 ایکڑ سرکاری اور بلدیہ کی اراضی پر پھیلی ہوئی 575 کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا جا چکا ہے۔ بالکل اسی طرح گوٹ آباد اسکیم کے تحت حکومت سندھ نے ان مکینوں کو مالکانہ حقوق دیے جنہوں نے سرکاری زمین پر بغیر کسی اجازت کے گوٹ آباد کیے تھے۔ 99 تک ایسے 26,632 گوٹ ولیجز سرکاری زمین پر ریگولرائز کیے گئے۔ اب جبکہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارکس، رفائی پلاٹس، نالوں، فٹ پاتھوں اور وغیرہ پر قابضین کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے، تو 23 اکتوبر 2018 کو پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کو ان کے کوارٹرز منہدم کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ تاہم ڈیمولیشن پارٹی سے بات چیت کے بعد اور انہیں یہ یقین دلانے کے بعد کہ یہ لوگ انکروچرز نہیں بلکہ انہیں یہ کوارٹرز وفاقی حکومت نے الاٹ کیے تھے، جناب چیف جسٹس پاکستان نے ان کوارٹرز کے مکینوں کے خلاف آپریشن کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا، جبکہ سرکاری آرڈر میں 2 ماہ کی مہلت دی گئی۔ چنانچہ یہ کیس 24 دسمبر 2018 تک کے لیے مؤخر کیا گیا۔ تاہم ان ضعیف سرکاری ملازمین، ان کے بچوں اور بیواؤں کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے، لہٰذا اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ ایز اے میئر کراچی، میں نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے خط کے ذریعے درخواست کی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور جمہوریت، آزادی اظہار، سماجی انصاف، اخوت اور برداشت کے اسلامی اصولوں کی روح سے ان کوارٹرز کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، ان کی بیوائیں، بچے ملتمس ہیں کہ ہمارے کیس میں آئین پاکستان کی مذکورہ شق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف اور مساوی سلوک کیا جائے جیسا 15,000 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی 575 کچی آبادیاں 26,632 گوٹھوں کے قابضین کے ساتھ کیا گیا۔ لہٰذا ہماری طرف سے یہ تجویز ہے کہ گورنر سندھ کی سربراہی میں حکومت ایک کمیٹی قائم کرے، بیکاز وفاق کا معاملہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں گورنر سندھ اس کو ٹیک اپ کریں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے کراچی میں مستقل رہائش پذیر ایسے ارکان کو شامل کیا جائے جو رکن صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا سینیٹر نہ ہوں، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری ہو کہ وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور دیگر متاثر سننے اور ان پریشان سرکاری ملازمین اور ان کی بیواؤں اور بچوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ بالا حقائق اور تجاویز کی روشنی میں ایک ہی بار اس معاملے میں حتمی فیصلہ کر دیا جائے تاکہ آبادیوں کے مکین اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ شکریہ بہت بہت۔